الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ بہت مہربانیوں کا معاملہ کیا ہے، ایسے انعامات سے اور نعمتوں سے نوازا ہے، ایسے فضائل سے اللہ نے اس امت کو نوازا جو دوسری امم میں سے کسی کو نہ مل سکی ہیں۔ ان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک رمضان کا برکت کا مہینہ بھی ہے۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس امت کو یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، لیکن ایسا پورے مہینے کی شکل میں نہیں تھے، ایسی پوری فضیلتوں کے ساتھ اللہ نے ان کو روزے نہیں دیے تھے۔ اس مہینے کو اللہ نے صرف امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو فضائل بیان کرتے ہوئے کہا، یہ ایسا برکت کا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا جو عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یہ جو مہینہ اللہ نے دیا ہے، اس میں ہمیں روزے رکھنے کا حکم ہے۔ روزہ رکھنا اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ اب یہ جو روزے اللہ نے ہم پر فرض قرار دیے ہیں، بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس مقصد کو سمجھنا، اس تک پہنچنا اصل یہ بات ہے۔ ورنہ جہاں حضور علیہ السلام نے خود روزے کے فضائل بیان فرمائے اور پھر روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ روزہ رہتے ہیں مگر بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ خالی بھوکا رہنا، خالی پیاسا رہنا یہ مطلوب نہیں ہے۔ ایک مقصود ہے جہاں تک پہنچنا ہے، کوئی ہدف ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا حصول ہے، وہ زندگی میں انقلاب کا آنا ہے۔ ایسا تقوی، ایسا انقلاب کہ انسان کی زندگی کا نہج بدل جائے، سوچنے کا، دیکھنے کا، بولنے کا، لینے کا، دینے کا، کمانے کا، خرچ کرنے کا، یہ جو ہمارا جو طریقہ چل رہا ہے یہ بدل کر اللہ کی مرضی پر آ جائے۔ ہم سوچتے ہیں اپنی مرضی پر سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنی خواہش پر دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں اپنی مرضی پر بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں اپنی خواہش پر سنتے ہیں، کماتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، خرچ کرتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق۔ یہ جو زندگی چل رہی ہے، غلط روڈ پر ہماری زندگی چل رہی ہے، غلط نہج پر جی رہے ہیں۔ صحیح نہج یہ ہے کہ سوچیں، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر سوچیں، بولیں پہلے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر بولیں۔ اس بول سے اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہوتے ہیں، اس بول سے اپنی زبان کو روک لیں۔ سنیں اس چیز کو، سنیں جس کے سننے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا کوئی بولے فوراً ہمارے کان بند ہو جائیں۔ لے اس چیز کو جس کو لینے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، دے اس چیز کو جس کو دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جس کو لینے سے اللہ نے منع کیا، جس کو دینے سے اللہ نے منع کیا، نہ اس کو لینا ہے نہ دینا ہے۔ مال کا کمانا اپنی مرضی پر نہ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق مال کمائے۔ صاحب بہت مقدار میں آ رہا ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں، فوراً پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ ہے اصل زندگی میں انقلاب لانا، اس لیے اللہ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اب یہ جو تبدیلی آتی وہ دل کی کیفیت کے بدلنے سے، جسے تقویٰ کہتے ہیں، یہ تبدیلی آتی ہے۔ ورنہ ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا ہے کہ نماز فرض ہے؟ سب جانتے ہیں نماز فرض ہے، مگر مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ ہماری مسجدیں کیوں خالی ہیں؟
اور رمضان میں تھوڑی بہت بھر جاتی، بعد میں پھر کیوں خالی ہو جاتی؟ کیا لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ نماز سال بھر فرض ہے؟ سب معلوم ہے، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ وہ تقوی والی کیفیت دل میں نہیں ہے جو نماز کو کھینچ کر لاتی ہے، جو نماز کو کھینچ کر لاتی ہے۔ سب جانتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، مگر زکوٰۃ سے جی کیوں چرا رہے ہیں؟ یہ بھی سنا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے مال میں بربادی آئے گی، یہ بھی سنا ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے عذاب دیا جائے گا، سانپ کی شکل بنائی جائے گی مال کو اور گردن میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، وہ سانپ ڈھسے گا، کہے گا وہ مال ہوں جسے تجوریوں میں گن گن کر رکھا کرتا تھا اور بینک میں جسے جمایا کرتا تھا۔ آج کل تو فون آ گیا، فون میں جسے سیو کر کے رکھتا تھا وہی معلوم کہہ کر ڈھسے گا۔ سب نے سنا ہے، مگر کیوں نہیں دے پاتے ہیں؟ بہنوں کا وراثت میں حصہ فرض ہے، قرآن میں اللہ نے جس کو بیان کیا، مگر کتنے بھائی دے رہے ہیں اور کتنے ماں باپ اپنی لڑکیوں کو وراثت میں سے حصہ دے رہے ہیں؟ جانتے ہیں کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ وہ دینے کی طاقت جو پیدا کرتا ہے دل کی کیفیت تقویٰ، اس کی ہمارے اندر کمی ہے۔ نگاہ کو غلط استعمال کرنا حرام ہے، ہر آدمی جانتا ہے، مگر تنہائی میں فون میں نگاہ غلط استعمال ہو رہی ہے، اور پھر باہر بھی غلط نگاہ ڈال رہے ہیں جہاں نہیں ڈالنا ہے۔ علم ہے مگر کیوں اپنے آنکھ کو محفوظ نہیں کر پا رہا ہے؟ زبان کو غلط استعمال کرنا ناجائز ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کرنا حرام ناجائز ہے، لوگوں پہ ظلم کرنا گناہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن عمل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ پاور جو عمل کی طرف کھینچ کر لاتا ہے وہ تقویٰ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے وولٹیج ہوتا ہے، لائٹ ہے، کرنٹ ہے، مگر وولٹیج کم ہے تو فین نہیں پھیرے گا، لائٹ ہے، کرنٹ ہے، مگر وولٹیج کم ہے، اے سی نہیں چل پائے گی، لائٹ ہے، کرنٹ ہے، مگر وولٹیج کم ہے، یہ جو بڑی بلب ہوتی ہیں ٹیوب لائٹ جل نہیں پائے گی۔ کرنٹ ہے لیکن کیوں نہیں چل پا رہی؟ فین کیوں نہیں پھر پا رہا ہے؟ اے سی کیوں نہیں چل رہی ہے؟ نا کرنٹ لاگ، سب پاور نہیں ہے۔ پاور اگر ہوگا تو یہ چیزیں کام کرتی ہیں، تو وہ پاور ہمارے اندر پیدا ہو، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، جیسے گاڑی کے لیے پیٹرول ضروری ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، پورا انجن ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، بڑی خوبیاں، پیٹرول نہیں ہے گاڑی چل نہیں سکتی ہے۔ ایسے جب تک مومن کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، دین کے راستے پہ قدم نہیں بڑھ سکتا ہے۔ مسجد کے بازو مکان ہوگا، مسجد میں آ نہیں سکتا ہے، اذان سن رہا ہے، دکان بند نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیٹرول نہیں ہے جو کھینچ کر مسجد تک لاتا ہے۔ ایسے جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی ہے، ایسے تقوی کے میدان کے بغیر مومن کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ جیسے پرندے کے دو پر جب تک نہ ہو وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے، ایسے جب تک مومن کے پاس تقوی نہ ہو وہ دین کے راستے پہ سفر ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تقویٰ ہمارے اندر آئے گا تو پھر انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق کھری کھری ہوگی۔ وہ سوچے گا نہیں نقصان کیا ہے، وہ نہیں دیکھے گا فائدہ کیا ہے، وہ نہیں دیکھا کہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ خدا کی مرضی حاصل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، خدا کی ناراضگی میں تو نہیں پڑ رہا ہوں، اس کو سامنے رکھے گا، پھر تکلیف جھیلے گا، پھر مصیبت برداشت کرے گا، پھر فاقہ اس کو آسانی سے برداشت ہوگا، اپنی خواہش کو کنٹرول میں کرنا آسان ہوگا، ہر چیز آسان ہوگی۔ تقویٰ آدمی کو ایسا مجبور کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سنا کوفہ میں بکری چوری ہو گئی، سنا کوفہ میں بکری چوری ہو گئی تو انہوں نے ایک قصائی سے پوچھا، قصاب سے، بتاؤ ایک بکری کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا تقریباً 7 سال ہوتی ہے۔ 7 سال تک کوفہ میں بکری کا گوشت نہیں کھایا، 7 سال تک کوفہ میں بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے جو بکری کٹ کر بک رہی ہے وہ چوری کی بکری نہ ہو، حالانکہ فتویٰ اگر پوچھا جائے حلال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں ہے، لیکن تقویٰ آدمی کو اتنا کھینچ کر لاتا ہے پاکیزہ زندگی کے اوپر، اور ہمیں معلوم یہ حرام ہے، ہمیں معلوم یہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں معلوم یہ لوٹ کر لایا گیا ہے، لیکن پھر بھی دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تقویٰ ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماموں کے امام ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ خلیفہ جانتے ہیں آج کل کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان سے زیادہ اقتدار ان کا ہوتا ہے، وزیر اعظم کا اختیار اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے، خلیفہ اپنی مرضی چلاتا ہے، کوئی زبان کھولنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے خلیفہ ہیں، مال کی فراوانی ہے، فتوحات کا دور ہے۔ بیوی نے کہا کہ بہت دن ہو گئے گھر میں میٹھا نہیں پکا،
بہت دن ہو گئے گھر میں میٹھا نہیں پکا، میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے، تو صدیق اکبر خلیفہ وقت جواب دیتے ہیں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میٹھا تمہیں کھلا سکوں۔ کتنے پیسہ لگتے ہیں میٹھا بنانے کے لیے؟ آسانی سے میٹھا بن جاتا ہے، آج کل کے جیسے میٹھے نہیں تھے، ابھی ہمارے بچپن میں وہ چاول ہی کا میٹھا ملتا تھا یا وہ روے کا میٹھا بنتا تھا، بہت زیادہ سے زیادہ ڈبل کا میٹھا بہت آسانی سے۔ اب خواہشات ہماری بڑھ گئی ہیں، لہذا کھانے میں لاکھوں روپیہ ہمارا ضائع ہوتا ہے، تو بہت معمولی رقم میں میٹھا بنتا ہے۔ تو کہا میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ تم کو میٹھا کھلا سکوں۔ کون فقیر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ملازم نوکر نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خلیفہ وقت اپنی بیوی ملکہ کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا بجٹ نہیں آپ کو میٹھا کھلا سکوں، اتنی تنخواہ نہیں، اتنی آمدنی نہیں۔ بیوی خاموش ہو گئی۔ چند دن کے بعد دسترخوان پر میٹھا لا کر رکھا، بیوی سے پوچھا کہاں سے آ گیا میٹھا؟ ہم تو بس دیکھتے ہیں کتنا آیا، کیسا آیا، کہاں سے آیا جانتے نہیں ہم۔ انہوں نے پوچھا آیا کہاں سے میٹھا؟ کہا آپ کی تنخواہ میں سے، روزانہ کے خرچے میں سے اتنا پیسہ نکال کر رکھ رہی تھی، وہ مہینے کے بعد اتنا پیسہ جمع ہو گیا، جتنے میں میٹھا بنتا ہے تو میں نے میٹھا بنایا ہے اس بچی رہی رقم میں سے۔ تو صدیق اکبر نے کہا اوفو، اس کا مطلب یہ کہ میں بیت المال سے تنخواہ زیادہ لیتا ہوں، اپنی ضرورت سے زیادہ تنخواہ لیتا ہوں، لہذا انہوں نے خزانچی کو حکم نامہ بھیجا میری تنخواہ میں سے روزانہ اتنے پیسے کم کیے جائیں اور میٹھا بیت المال میں پہنچا دیا، غریبوں کو کھلایا جائے۔ یہ تھا تقویٰ۔ یہ تو ہمارے کان سے بھی اوپر چلے جانے والی باتیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے مناسبت نہیں ہے، ہم دنیا دار ہیں، خواہش پرست ہیں، ہمیں یہ تقوی کے اسباق، یہ تقوی کے واقعات سمجھنا بھی مشکل ہو جائیں گے۔ تو اتنا تقویٰ آ جائے زندگی میں، اس کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بھوکا پیاسا رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ بس کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ اس مقصود تک پہنچنا ہے جو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب ہے، وہ تقوی کا حصول ہے۔ وہ اب وہ کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا ترتیب سے، روزہ رکھنے سے آئے گا، ان کاموں کو کرنے سے جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے بچنے سے جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ اس طرح اگر رمضان گزارے گا تو زندگی میں آئے گا تقویٰ۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ اگر پیدا نہ ہونا ہے تو نفس کو کچلنا پڑے گا۔ جب تک آدمی کا نفس کمزور نہیں ہوتا ہے، آدمی میں تقویٰ نہیں آ سکتا ہے۔ جب تک نفس اور خواہش دبائے گا نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی خواہش کو پورا کرنے کا مزاج پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کا نفس، اس کی فطرت ایسی ہے کہ اس کے اندر شرارت رکھی گئی، اس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو اس کی مرضی کے خلاف اسے بھوکا رکھنا پڑے گا۔ بھوک جو ہے آدمی کے نفس کو کنٹرول میں لاتی ہے، لیکن ہم نفس کو کنٹرول میں لانا، نفس کی خواہش کے خلاف کرنا جانتے نہیں ہیں۔ ہر چیز نفس کی خواہش کے مطابق کرنا یہی سیکھا ہے، اور دنیا میں یہی ٹرینڈ چلتا ہے، اسی کا ایڈورٹائز ہوتا ہے، اسی کی تعلیم دی جاتی، صاحب یہ خریدو، یہ خریدو، یہ کھاؤ، یہ پہنو، یہ اچھا ہے، اس میں اچھے نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا نفس کے خواہشات کی تکمیل میں ہے۔ نفس کی خواہش کی تکمیل کرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، نفس کی خواہش کی تکمیل کرنے والا روزہ اسے بھاری لگے گا، قرآن اسے بھاری لگے گا، فون نہیں چھوڑے گا، رات بھر فون دیکھ سکتا ہے، لیکن 2 آیتیں قرآن کی مسجد میں آپ بٹھائیں قرآن دے کر نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ خواہش پر چلنے کا مزاج ہے، اور خواہش برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تقویٰ آئے گا تو خواہش کنٹرول ہوگی، اور یہ تقویٰ نفس کو خواہش پہ ہٹا کر اللہ کے احکام پر لاتا ہے۔ تو یہ نفس کو کنٹرول کب کر سکیں گے؟ اس کو بھوکا رکھیں۔ ہم رمضان میں کھانے کی ٹائمنگ بدلتے ہیں، مقدار نہیں بدل پاتی ہے۔ رمضان میں ویٹ بڑھتے ہیں لوگوں کے، 50 کے تھے رمضان میں 55-52 کے ہو گئے۔ نہیں، ویٹ کم ہونا چاہیے، کمزوری آنی چاہیے، اسی لیے رمضان ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنی خواہش کا نہ کھائے۔ حدیث کی کتابوں میں خواہش کا کھانا آ گیا، اس لیے نہ کھایا کہ خواہش کے خلاف اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے۔ اللہ کو ادا پسند آتی ہے، اس پر اللہ اسے انعام دیتے ہیں۔ نفس کو جب تک ماریں گے نہیں، بھوکا رکھ کر نفس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ابھی حال کے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے فرزند نے واقعہ سنایا، میں نے ابو کو بچپن سے دیکھا کہ جیسے کھانے دسترخوان پر بیٹھتے، سالن ڈال لیتے پلیٹ میں، ایک لقمہ کھاتے فوراً پانی ڈال دیتے تھے سالن میں۔ میں نے پوچھا ابو سے، ابا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا تمہارا کام تم کرو۔
نہیں جواب دیا۔ انتقال کے بعد والد محترمہ نے انتقال کے بعد کہا تمہارے ابو کا مزاج یہ تھا کہ نفس کو مارنا جانتے تھے وہ، لہذا جب لقمہ اٹھاتے سالن اچھا لگتا تو نفس کی خلاف کرنے کے لیے، نفس کی خواہش کو توڑنے کے لیے سالن کو خراب کر کے کھاتے تھے۔ اس لیے ولی کامل بنے ہیں۔ جو بھی ولی بنا ہے، جو بھی امام بنا ہے، نفس کے خلاف کرنے کے بغیر نہیں بن سکتا ہے۔ نفس کو ماریں گے تو تقوی حاصل ہوگا، نفس کو ماریں گے تو اللہ کا تعلق پیدا ہوگا۔ ہم نفس کے خلاف جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں جو سبق پڑھایا گیا ہے، جس راستے پہ چل رہی ہے دنیا، نفس کے موافق کرنا، کپڑے کا ایڈورٹائز، مکانات کے ایڈورٹائز، کلر کے ایڈورٹائز، گاڑیوں کے ایڈورٹائز، فونوں کے ایڈورٹائز، فونوں کا پیچھے جو کور ہوتا اس کے ایڈورٹائز، اس میں ہر چیز نفس، یہ نہیں صاحب، وہ نہیں صاحب، وہ اچھا لگتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے۔ نفس کو ہم نے موٹا کر دیا ہے۔ نفس جب موٹا ہوتا ہے تو پھر اسلام آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ آج لوگوں کو اسلام پسند نہیں آ رہا ہے، لوگوں کو پردہ پسند نہیں آ رہا ہے، حرام اللہ نے سود کیا پسند نہیں آ رہا ہے لوگوں کو۔ بہت سے زبان سے نہیں کہہ رہے، دل میں تو آ گیا۔ اتنا مشکل نہیں رہنا صاحب، اتنا کہیں کو اسلام ٹائٹ ہے، اتنا کہیں کو رہن کا نہیں رکھ سکتے، وہ کیوں کاروبار میں پیسہ قرضہ دے کر کیوں نفع نہیں لے سکتے ہیں۔ اب لوگوں کے دل میں یہ باتیں پیدا ہو رہی، کچھ زبان سے اظہار کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ نفس موٹا ہو چکا ہے، نفس کے خلاف کبھی کیا نہیں، اور اسلام نفس کے خلاف کرنا سکھاتا ہے تاکہ اللہ کی مرضی زندگی میں آ جائے۔ تو لہذا اگر کھانے میں کمی کریں گے، اپنی مقدار کو گھٹائیں گے، اپنی خواہش کو دبائیں گے، بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے تو پھر تقوی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو لہذا رمضان میں کھانا کم کرنا ہے، صرف ٹائمنگ بدلنا نہیں ہے، ورنہ ہم نے تو وہی کھانے کا رمضان بنا دیا۔ جیسے مولانا عاقل صاحب کا جملہ سناتے ہیں، پوچھا غیر مسلم نے کھانے کا مہینہ کب آ رہا ہے، وہی دکھایا دنیا والوں کو، صاحب کھانے کا مہینہ ہے۔ دکانیں کھل رہی ہیں اور رمضان میں ہوٹل کی اوپننگ ہو رہی ہے، رمضان میں دکانوں کی اوپننگ ہو رہی ہے، رمضان میں کاروبار بڑھ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ خواہش کو پورا کرنا وہی ہم نے بنا دیا ہے، لہذا رمضان میں بھی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیو، اگر چاہتے ہیں تقوی حاصل ہو، کم کھائیں، مقدار ہماری کم ہو، ٹائمنگ بدلنے کے ساتھ ساتھ مقدار بھی ہماری گھٹے، ہو سکے تو ذرا تلا لینا چاہیے رمضان سے پہلے، پھر رمضان کے بعد پھر ویٹ کرے، کم ہوا تو صحیح رمضان گزرا، اگر بڑھ گیا تو مطلب یہ کہ صحیح ہمارا رمضان گزر نہ سکا، صحیح نہ گزرا تو کیا ہوا، بہت بڑے لاس میں ہم ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام ممبر پر پہنچ رہے ہیں، سب سے مقدس جگہ ممبر، اور نبی کا ممبر دنیا میں سب سے بابرکت جگہ، سب سے قابل احترام جگہ، سب سے اللہ کی چہیتی جگہ پر آپ علیہ السلام پیر رکھ رہے ہیں، آمین آمین کہتے ہوئے اوپر چڑھے۔ لوگوں نے پوچھا، پہلی مرتبہ دیکھا ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین آپ کہہ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہا جبرائیل آئے تھے، اور یاد رکھنا جبرائیل اللہ کی مرضی کے بغیر آ نہیں سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر زبان سے جملہ نہیں کہہ سکتا ہے، اللہ نے ایسا ان کی تربیت کی، ایسا بنایا ہے، تو اللہ کے حکم سے آئے تھے، اللہ کے حکم سے جملے بولے، کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے میں بدعا دوں، آپ آمین کہیں۔ جبرائیل کی بدعا محمد الرسول اللہ کی آمین کا مہر اس بدعا کو یقیناً قبول کرائے گا، اور وہ بدعا اللہ نے خود بول کر اللہ نے بدعا دلوائی ہے، کیسے قبول نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا بدعا؟ ایک بدعا یہ تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پالے، اپنی مغفرت نہ کرا لے، اپنے آپ کی ایسی اصلاح نہ کر سکے جس سے اللہ اس کی مغفرت کر دیں، حضرت جبرائیل نے کہا وہ ہلاک ہو جائے، محمد الرسول اللہ نے کہا آمین۔ تو پھر اگر رمضان صحیح نہ گزرا تو بہت بڑی ہلاکت، بہت بڑے لاس میں پڑنے والے ہیں۔ جیسے وہ NRC آ رہا ہے اور کئی طریقے سے قانون پاس ہو رہے ہیں، لوگ ہیبت میں میرا نام آتا کہ نہیں آتا، یقیناً ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہیبت اس NRC میں اگر ہمارا نام نہ آیا، رمضان کی مغفرت کرانے والوں میں ہمارا نام نہ آیا، یہ دنیا کی 50 سال کی زندگی برباد ہوگی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں جائے گا۔ کیا چھینے گی حکومت ہماری؟ زیادہ سے زیادہ 50 سال پریشان کرے گی، مر جائیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کی بددعا لگ گئی، ہمیشہ کی زندگی برباد ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، فکر کرنا ہے رمضان کے آنے پر، صرف خوشیوں میں نہیں رہنا ہے، صرف موج مستی میں نہیں رہنا ہے، بلکہ دیکھنا ہے کہ کہاں جا رہی گاڑی، کس رخ پر ہم چل رہے ہیں۔ لہذا نفس کو ہم کنٹرول کریں، کھانے میں اپنے کمی لائیں، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑیں، گناہ کو چھوڑے بغیر رمضان کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ روزہ جو گناہ کے ساتھ ہو، بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ اس روزے کو پسند نہیں کرتے، تو جانے تیرا روزہ جانے۔ اس لیے گناہ اپنے چھوڑیں، ہم گناہ، آنکھوں کا گناہ، فون کے ذریعے سے برباد ہیں ہم، لہذا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔
اتنا ان کنٹرول نہ. فون ہمارے لیے، ہم فون کے لیے نہیں ہیں. فون کو ہم کنٹرول کریں، اس کے کنٹرول میں چلے گئے بہت ناکارہ انسان ہے، بہت ناکارہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو دوسرے کے کنٹرول میں دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عبادات کی کثرت کریں. عبادات کی کثرت سے آتا ہے تقویٰ. عبادات میں فرض نمازیں بالکل نہیں چھوڑنی ہے. سحری کریں، لمبے پڑے تو اٹھ نہیں رہے ہیں، یہ روزہ فائدہ نہیں دے گا. سحری کریں، اس وقت تک نہ سوئیں جب تک کہ ہم فرض نہ پڑھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی تکمیل کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنت بھی پڑھنی ہے. سنت تو ہمارے کھانے میں ہے نہیں. جیسے سلام پھیرتا امام ایسا نکلتے ہیں، سب بہت ارجنٹ کام ہے، ایسا باہر نکلتے ہیں اور باہر کوئی کام نہیں، وہی گپشپ اور واہیات میں ہوتے ہیں. سنت بھی ہم پر ضروری ہے. رمضان میں خاص طور پر ایک نفل پڑھیں گے، ایک اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب دیتے ہیں. ایک فرض پڑھے گا 70 فرض کا اللہ ثواب دیتے ہیں. تو نوافل پڑھیں. تہجد میں اٹھتے ہی اٹھتے ہیں. سال بھر میں تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن رمضان میں نہ اٹھنے والا بھی اٹھ جاتا ہے. تو لہذا 2 رکعت کم سے کم پڑھ لیں. بہت برکت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی قربت کا وقت ہوتا ہے. اللہ زندگیوں کو بدلتے ہیں، خاص مہربانی فرماتے ہیں. لہذا تہجد پڑھ کے دعا ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت. یہ ہمارا جیسے گاڑی اپنے بیٹری کے لیے چارجنگ ہوتی ہے، بغیر چارجنگ کے فون کے ایپس کام نہیں کرتے ہیں. 5 سے اگر کم ہو گئی چارجنگ تو پھر وہ لائٹ نہیں جلتی ہے. جو لائٹ ہوتی ہے نا نہیں جلتی صاحب، وہ میسج دیتا ہے 5 سے کم آپ کی چارجنگ ہے. ایسے ہی جب تک وہ قرآن کی چارجنگ نہیں ہوگی اندر تو پھر آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا. وہ چارجنگ کا کام کرتا ہے قرآن کی تلاوت. اس لیے قرآن پڑھیں اللہ کے لیے. سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق ہے. سالوں گزر گئے، بال سفید ہو گئے، خبر میں جانے کا وقت آ گیا. مکان تو اچھا بنا لیا، گاڑی بھی چلاتا ہے، فون بھی نئے نئے خریدتا ہے، پوری دنیا کا سفر کر لیا، پوری دنیا کی مہارت ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. ڈوب مرنے کی بات ہے. مسلمان پورا سرمایہ قرآن، پھر بھی اگر قرآن نہیں پڑھتا ہے یا سیکھا نہیں ہے تو مرنے کی بات ہے. آسان ہے قرآن. آدمی اگر دل پر لے گا تو آسانی سے قرآن پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. بعض لوگ بولتے صاحب جلدی پڑھنے نہیں آتا. کیسا آئے گا؟ کبھی پڑھائی نہیں ہے، کبھی پڑھائی نہیں. فون کا میسج پڑھنا آتا ہے، سیڑھی نہیں چڑھی اسکول کی کبھی، لیکن اسکول فون کا میسج پڑھتا ہے. اور چونکہ قرآن کبھی کھولا ہی نہیں تو کیسے پڑھ پائے گا؟ اس لیے بہرحال اللہ کے لیے لے کر بیٹھیں، جیسا بھی آتا پڑھتے رہیں. اللہ کا بڑا عجیب معاملہ، اٹک کر پڑھے گا دگنا ثواب ملے گا. ایک تو پڑھنے کا ثواب، دوسرا اٹک کر تکلیف جھیلنے کا ثواب. اس لیے ایک قرآن آخری درجے میں رمضان میں ختم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیں. اپنے اوپر لازم کر لیں. قرآن ختم کرنا بہت آسان ہے. آپ ایک دن میں ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں. 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں سے ہر نماز کے شروع میں آپ پاؤ پارہ یا 4 رکوع پڑھیں گے. عام طور پر 20 رکوع کے آس پاس ہوتے ہیں یا 20 صفحے ہوتے ہیں. 4 صفحے پڑھ لیں گے ہر نماز سے پہلے آپ، تو پھر ایک دن میں ایک پارہ ہوگا. دل پر لینے کی بات ہے. جنہوں نے دل پر لیا، صبح میں قرآن، شام میں قرآن پڑھتے تھے. جیسے دل پر لیا مال کمانا، صبح میں 1000 کما رہا ہے، شام میں بھی 1000 کما رہا ہے. گھر میں بیٹھا ہے، وہاں بھی بیٹھے بیٹھے کما رہا ہے. دل پہ لیا، ہر جگہ کما رہا ہے. تو دل پر اگر لے گا تو قرآن صبح ایک شام ایک ہو رہی، اور تراویح میں الگ سے قرآن ہو رہی. تو بہرحال دل پر لینے کی بات ہے. اس قرآن کی کثرت کریں. اس کے ساتھ ساتھ تراویح پڑھنی ہے. شارٹ کٹ نہیں ہے تراویح. ہمارے دین میں عبادت میں تفصیل ہے. دنیا کے بارے میں نبی نے کہا شارٹ کٹ راستہ نکالو، کبھی کھا لو کبھی نہ کھا لو، ایک ہی جوڑے پہ زندگی گزار لینا، جھوپڑی میں زندگی دنیا میں شارٹ کٹ ہے، دین میں تفصیل ہے. یہ اگر اتنی بنیاد بھی سمجھ گیا تو 20 اور 8 کا فیصلہ کر لے گا. وہ 20 رکعتیں ہیں. کیسے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے تراویح کے بارے میں کہا، اللہ نے روزے فرض کیے اور پھر اللہ نے قیام کو بھی اللہ نے حکم دیا. وہ قیام کیا؟ حضور نے اس کی وضاحت کی. وہ تراویح کی نماز ہے. وہ کتنی رکعت ہے؟ حضور نے بہت تاکید سے پڑھی اور پڑھنے کا حکم دیا، لیکن جماعت سے کبھی آپ نے نہیں پڑھائی تھی. ایک مرتبہ رمضان میں ابو ذر غالباً رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 رمضان تھا، اعتکاف کے حجرے میں آپ تھے. آپ باہر نکلے، مصلی کچھ موجود تھے صحابہ رات میں. آپ نے کہا نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھائی آپ نے. اس کے بعد یہ صحابہ نے دوسرے دن دوسرے صحابہ کو کہا جو موجود نہیں تھے، اور زیادہ لوگ آئے کہ حضور نے آج جماعت سے نماز پڑھائی ہے. لیکن حضور 24 کو باہر نہ نکلے، پھر 25 کو باہر نکلے، پھر پڑھائی. اور پھر 26 میں اور لوگ زیادہ آئے، حضور باہر نہیں نکلے، اور پھر 27 کو پھر آپ نے پڑھائی.
پھر اس کے بعد 28 کو اور لوگ آئے، حضور باہر نہ نکلے، صبح میں نکل کر کہا میں جانتا تھا کہ تم آئے ہو، ایسا نہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، سو نہیں رہا تھا جانتا تھا اس لیے باہر نہیں آیا، کہیں تمہارے شوق میری پابندی کی وجہ سے خدا تراویح کو واجب اور فرض نہ قرار دے، اس ڈر کی وجہ سے باہر نہیں آیا، ورنہ چاہت تھی کہ پھر تمہیں جماعت سے پڑھاؤں تراویح کی نماز۔ اس مجبوری سے آپ نے جماعت سے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔ وہ کتنی رکعتیں تھی؟ عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایسے صحابی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ایسے صحابی آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کے مکان میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے کہ ان کی بیوی حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ جان ہوتی ہیں، خالہ سے پردہ نہیں ہوتا ہے، آپ تو بھائی کا بھی رشتہ رکھتے تھے، لہذا ان کے مکان میں بھی سوتے تھے، اتنی زیادہ قربت ہے۔ اور پھر قرآن کا مفسر ان کو کہا گیا، عمر سب سے آگے صف میں ان کو رکھتے تھے، علم کا یہ سمندر ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے حضور نے جو نماز پڑھائی تھی 20 رکعت تھی وہ، اور کیا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حالات بہت سخت اور ٹف تھے، پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ہوائیں چلی، سب اسلام سے مرتد ہو گئے، تمام جو شہر تھے، 3 شہر ایسے تھے جہاں ارتداد نہیں پھیلا، مکہ مدینہ طائف، اس لیے کہ یہاں قربانیاں دی گئی تھی، باقی جگہ ارتداد پھیلا، بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے۔ ابو بکر کو موقع نہ ملا کہ وہ داخلی مسائل کے اندر توجہ دوں، یہ خارجی مسائل میں انہوں نے وہ کارنامہ کیا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پر چھوڑا اس پر چھوڑ کر وہ 2.5 سال میں چلے گئے۔ عمر کا دور آیا، امن کا دور تھا، انہوں نے ایک مرتبہ مسجد میں جب عشاء کے بعد رمضان میں دیکھا کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی الگ جماعت بنایا، عمر نے کہا سب کو جمع کر کے یہ اچھا نہیں ہے، ایک کام کرو، ایک امام کو آپ نے طے کیا اور کہا کہ تم نماز پڑھا، وہ 20 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے، 20 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اگر اب کہتے ہیں عمر نے کیا، عمر اپنی طرف سے کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تعلیم دی، تربیت دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر عمل کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ عمر وہ ہیں جو زمین پر کہتے ہیں خدا آسمان سے آیت نازل فرماتا ہے، تقریباً 19 آیتیں عمر کے رائے کے مطابق اتری ہیں، تو اپنی مرضی سے کیسے کریں گے؟ حضور نے خود کہا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرنا، اگر چلو مان لیں عمر نے غلطی کی اپنی طرف سے 20 رکعت انہوں نے اضافہ کیا ہے، تھی 8 رکعت، تو علی خاموش ہو جائیں گے، عثمان خاموش ہو جائیں گے، خالد بن ولید خاموش، سب خاموش ہو جائیں، کسی کی ہمت نہیں زبان کھولے، اتنے بزدل تھے صحابہ۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا لوگ مہر زیادہ باندھ رہے ہیں، لہذا میں طے کرنا چاہتا ہوں کہ مہر کم باندھا جائے، مقدار نہ بڑھائی جائے۔ بوڑھیاں کھڑی ہو گئی، کہا خبردار عمر، تجھے کیا حق ہے کہ تو شریعت کے اندر اپنی طرف سے تعین کرے؟ اللہ نے رسول نے مقدار طے نہیں کی، آزاد چھوڑا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ بوڑھیاں اٹھ کر معمولی مسئلے میں کہتی ہیں اور دین کے مسئلے میں سب خاموش ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ واقعی وہی بات ہے جو ابن عباس نے کہی، حضور نے 20 رکعت پڑھائی تھی، تو لہذا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے وہ مسلسل 20 رکعت کا سلسلہ چلا۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے انہوں کئی کو ایسا کرے، وہ جیسا چل رہا تھا ویسا چلنے دو، ہو سکتا ہے سوال۔ حضور کے زمانے میں انفرادی پڑھتے تھے، کتنے پڑھتے تھے، یعنی کہ پڑھتے تھے، انہوں اس سے مستقل نظام کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کہ حضور کی منشا کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ حضور کی منشا کیا تھی کہ تراویح ہو، جماعت سے ہو، لیکن ایک مجبوری تھی، آپ نے کہہ دیا مجبوری یہ ہے کہ تمہارا شوق میری پابندی سے ضروری نہ قرار دی جائے، فرض واجب نہ ہو جائے، یہ مجبوری سے آپ نے جو ہے پابندی سے نہیں پڑھائی۔ اب آپ کے انتقال کے بعد جو نفل ہے نفل رہتا ہے، جو سنت ہے سنت، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو آپ نے کہا تھا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کعبے کو پھر شہید کر دوں اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں اس پر کعبے کو بناؤں، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے جب بنایا تھا حتیم کے حصے کو باہر کر دیا تھا، لیکن حضور نے کہا ابھی لوگ اسلام میں آئیں، اگر میں کعبے کو شہید کروں گا اعتراض کریں گے، نبی پر اعتراض کفر ہوتا ہے، لہذا آپ نے اس وجہ سے مجبوری سے کعبے کو نہیں ڈھایا۔ لیکن اس حدیث کو عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ جان حضرت عائشہ سے سنا، فوراً اس کو ڈھایا اور پھر اس کو بنا ابراہیمی پر بنایا۔ تو جیسے یہ عمل ان کا ہے اور یہ پسندیدہ عمل کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی چاہت تھی مجبوری میں نہ کر سکے، یا حضور کی چاہت تھی 20 رکعت ہو اور پابندی سے ہو، لیکن مجبوری میں آپ جماعت سے نہ پڑھا سکے، لیکن عمر نے چاہت کو پورا کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے کو شروع فرمایا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، پوری امت آج تک برابر 20 پڑھتی آئی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کسی چیز کے حق دلیل ہونے کی، امت ہر زمانے میں جس کو کرتی رہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محمد الرسول اللہ کی امت کو گمراہی پر کبھی نہیں جمع کریں گے، تو ہر زمانے میں ہوا ہے۔
ابھی کچھ لوگ چاہتے ہیں 8 پڑھیں، ان کی مرضی، لیکن ہمارے پاس دلائل ہیں، لہذا شارٹ کٹ راستہ دین میں نہیں ہے، تفصیلی راستہ ہے دین کے اندر۔ عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہہ کے بات ختم کرتے ہیں کہ 8 پڑھ رہے ہیں آپ، ہم 20 پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اگر اللہ تعالیٰ یہ بولے 8 تھے میاں تم 20 کئی کو پڑھے، تو اللہ وہ پڑھ لیا، وہ 12 کو جو ہے نفل میں ڈال دو، نفل میں چلے جاتے، ٹھیک ہے، زیادہ پڑھیں گے تو نفل ہوتی۔ اور اگر 20 تھے، وہاں پوچھا گیا 20 تھے 8 کئی کو پڑھا رہے، اب 12 کہاں سے لائے گا، 12 کہاں سے لائے گا؟ اسے بہرحال 20 رکعت ہی ہے، 20 رکعت پڑھنی چاہیے اور پورا مہینہ پڑھنا ہے۔ اخیر میں ایک مختصر بات، سماعت قرآن ہوتا ہے جگہ جگہ، پہلے ہم بھی مخالف تھے، علماء بھی تھے، لیکن اب کرو برے کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے کا تو ہے نہیں، کم سے کم سن کے تو بھی مرتا، کم سے کم وہ سن کے تو بھی مرتا ہے انہیں، لہذا سماعت قرآن جہاں ہوتے ہیں شریک ہونا چاہیے، لیکن شرائط ہیں، اوپر کا مائک نہ ہو سب، اس لیے کہ قرآن جہاں آواز جاتی سننا ضروری ہوتا ہے، آیت سجدہ پڑھی جائے تو پھر سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا جہاں ہوتا ہے وہیں تک آواز محدود ہو اور کرنا چاہیے، تاکہ لوگ کم سے کم اس بہانے سے بیٹھ کر قرآن تو سن سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ